بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اورنگزیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 94 نیوز پاکستان کا خصوصی پروگرام میرا شہر۔ ناظرین، پانی اور نکاسی آب جیسے بنیادی مسائل عوام کی روزمرہ زندگی پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مسئلے پر جو ہم سب کی روزمرہ زندگی سے جڑا ہوا ہے، پانی اور سیوریج کے مسائل اور اس کے ذمہ دار ادارے واسا کی کارکردگی پر کہ واسا کیا کر رہا ہے اور اس کو کن چیلنجز کا سامنا ہے۔ اسی پر آج ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے اور اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف صحافی، سینئر تجزیہ کار اور حالات حاضرہ پر گہری نظر رکھنے والی شخصیت جناب حمید الحسن صاحب۔ سر، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حمید الحسن صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ واسا کیا ہے اور اس کی بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور اس کے علاوہ یہ واسا کے جو مسائل ہیں، یہ آج کل ویسے بھی بہت سارے مسائل بن چکے ہیں۔ واسا ایک مسائلستان بن چکا ہے اس وقت۔ واسا 1992 میں وجود میں آیا۔ اسے شہریوں کو پینے کا صاف پانی دینے کے لیے بنایا گیا۔ یہ MDA کی ایک ایجنسی بنائی گئی، واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی، جس کو لانچ کیا گیا، اس میں ملازم رکھے گئے، اس کو سٹارٹ کیا گیا۔ واسا کو سیوریج اور پینے کا صاف پانی واسا کے حوالے کر دیا گیا، جو کہ آج تک نہ تو یہ پینے کا صاف پانی مہیا کر سکے ہیں اور نہ ہی آج تک ان سے سیوریج کا نظام ٹھیک ہوا ہے۔ واسا بننے کے بعد کچھ ایسے آج تک سب سے بڑی جو بات ہے، جو واسا کی جو کمزوری ہے، واسا کی جو ناکامی ہے، وہ یہ ہے کہ آج تک واسا کا جو MD مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، وہ واسا سے آج تک نہیں لایا گیا، نہ واسا سے بنایا گیا ہے۔ MD ہمیشہ 1992 سے لے کر آج تک MD جو بھی آتا ہے وہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ سے منگوایا جاتا ہے، جو 3 سال کی ڈیپوٹیشن پہ آتا ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ واسا کے مسائل کیا ہیں، اس کو نہیں پتا سیوریج کے مسائل کیا ہے، اس کو نہیں پتا پانی کے مسائل کیا ہے، اس کو نہیں پتا بل کیسے ٹھیک کرنے ہیں۔ وہ آیا 3 سال کے لیے، آ کر انہوں نے اپنا کام کیا، جو کرنا ہوا 3 سال میں کر کے پھر واپس چلے گئے، پھر نیا MD بلا لیا جاتا ہے۔ تو واسا کی جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ناکامی ہے، وہ یہی ہے کہ جب تک واسا کا اپنا MD تعینات نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک واسا کے مسائل جوں کے توں ہی رہیں گے۔ حمید صاحب، کیا واسا کے مسئلے کے حل کے لیے کوئی اقدامات کر رہا ہے یا کیے جا رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ واسا جب وجود میں آیا تو اس کا سب سے پہلا سروے کیا نیسپاک نے۔ نیسپاک کے سروے کرنے کے بعد جو نیسپاک نے سروے کیا، وہ بالکل بری طرح ناکام ہو گیا۔ ایک گھر کے 2 دروازے ہیں تو 2 بل دے دیے گئے، ایک گھر کے 3 دروازے ہیں تو 3 بل دے دیے گئے، گھر تو ایک ہی ہے۔ اس طریقے سے جو سروے ہوا وہ غلط ہوا۔ اس سروے کی وجہ سے ہی آج تک محکمے کو نقصان ہو رہا ہے۔ لوگ بل نہیں بھر رہے، وہ اسی لیے نہیں بھرتے کہ وہ درخواست دیتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا ایک گھر ہے، یہ 3 دروازے 3 بل ہے، ہمارا بل دوسرے۔ لیکن واسا کے جو انسپیکٹر ہیں یا سرکل انچارج ہیں یا ریکوری ڈائریکٹر ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، وہ ان چیزوں پر نہ تو دلچسپی لے رہے ہیں، نہ ہی وہ لوگوں کے یہ ضروری مسائل، جو اہم مسائل ہیں کہ دیکھیں جب آپ کسی کا بل درست کریں گے تو وہ بل پے کرے گا۔ وہ بل پے نہ کرنا یہی وجہ ہے کہ ان کے بل درست ہی نہیں کی جاتے، پھر وہ بھرتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے آج تک واسا انتظامیہ نے کوئی پلان نہیں کیا، کوئی ایسی بات نہیں کی کہ کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے جس سے لوگوں کے بل درست کیے جائے، لوگوں کے پریشانیاں اور مسائل دور کیے جائیں۔ یہی مسائل سیوریج میں آ رہے ہیں، وہ بھی لوگوں کے فون کرنے کے باوجود ان کی گاڑیاں موقع پر نہیں جاتی، کئی روز تک گلیوں میں گھروں میں پانی کھڑا رہتا ہے۔ تو واسا کی جو مین ناکامی تھی وہ تھی نیسپاک۔ آج بھی اگر واسا کے بل درست کیے جائیں صحیح معنوں میں، تو لوگ واسا کا بل ہر حال میں بھریں گے۔ حمید صاحب، یہ بتائیں کہ سیوریج اور گٹر کے مسائل بہت زیادہ ہیں شہر میں، گلیوں میں روز کہیں نہ کہیں پانی جمع ہوتا ہے، روڈ کسی نہ کسی جگہ پہ پانی سے بھرے ہوتے ہیں، بارش آتی ہے صورتحال خراب ہو جاتی ہے، اس کا کیا حل ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑی جو کوتاہی ہے وہ ہماری اپنی ہے، ہمارے عوام کی ہے، ہمارے لوگوں کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سیوریج میں بڑے بڑے شاپر، گندگی کے شاپر بنا کر سیوریج میں
गटर लाइनों में, मेन होलों में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से सीवरेज बंद हो जाती है, पानी का जो निकास है वो रुक जाता है। तो फिर यही वजह है ना कि देखिए, जब तक हम खुद अपने आप को दुरुस्त नहीं करेंगे तो ये कैसे दुरुस्त होगा, एक बात। दूसरा कि वैसे वासा के पास भी ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जिससे उनको ये पता चले कि सीवरेज बंद कहाँ से है, बंद कहाँ से हुई। वो तो बस एक अंदाजे के साथ आते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास ना तो कोई जदीद चीजें हैं, ना कोई जदीद मशीनरी है वासा के पास। इवन देन ये कि वासा के जो वो मुलाजिम जो गटरों में उतरते हैं, मेन होलों में उतरते हैं, उनके पास ना तो हिफाजती सामान है, ना उनके पास कोई यूनिफॉर्म है, ना उनके पास गैस सिलेंडर है, उनके पास कुछ भी नहीं है। और यही वजह है कि माजी का रिकॉर्ड उठा लें, वासा के अब तक 2000 से ज्यादा मुलाजमीन सीवरेज लाइनों में और गटरों में और मेन होलों में फौत हो चुके हैं। 2000 से ज्यादा आदमी वो फौत हो चुके हैं। लेकिन उसकी वजह यही है कि इनके पास उनकी हिफाजत के लिए कोई सामान नहीं। लेकिन हम ये कहते हैं, मैं ये कहता हूं कि आवाम को भी चाहिए कि थोड़ा सा शऊर पैदा करें अपने आप में, कि ये जो शापर फेंकते हैं मेन होलों में, ये फेंकना बंद कर दें, तो मैं ये समझता हूं कि जो सीवरेज का निजाम है वो कुछ बेहतर हो जाएगा। सर, एक आम तासुर ये है कि वासा शिकायत पर फौरी अमल नहीं करता। आवाम जो भी उसको शिकायत दर्ज करवाती हैं या कागज के जरिए या खुद जाकर, उसके ऊपर फौरी अमल दरामद नहीं होता। क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल ही, ये बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये बर वक्त शिकायत पर ये नहीं पहुंचते। अगर आप सीवरेज लाइन सुबह को बंद है, पानी गली में खड़ा हुआ है दिन के टाइम, तो ये रात को 2 बजे आते हैं, क्योंकि इनकी वो एक ही बात करते हैं कि जी हमारे पास गाड़ियां नहीं है। भाई गाड़ियां नहीं है तो फिर आवाम क्या करे इससे? लेकिन फिर वो एक ही बात करते हैं कि जनाब आप अपना बिल दिखाएं, अगर बिल पे नहीं है तो फिर हम नहीं आते, अगर आपने बिल पे किया हुआ है तो हम आ रहे हैं। मतलब इस किस्म की बहुत सारे मामलात हैं, छोटे छोटे मामलात हैं, जिसकी वजह से ये लोग कोताही करते हैं। वासा के लोग ये बहुत कोताहियां करते हैं, लेकिन फिर भी ये आवाम के मुलाजिम हैं, ये गवर्नमेंट से तनख्वाह लेते हैं। ये इनको चाहिए कि ये लोग आवाम की खिदमत करें और अपना किबला दुरुस्त करें। और यही वजह है कि आज वासा के खिलाफ गली गली में मुजाहरे होते हैं। तो इसलिए वासा को चाहिए कि वो अपना किबला दुरुस्त करे और लोगों के मसाइल एक इनके दफातर में चले जाए तो पैनाफ्लेक्स पे लिखा हुआ होगा कि एक फोन कॉल पर अमला हाजिर है। वो कहाँ है अमला? कोई अमला हाजिर नहीं है। ये अपनी मर्जी से जाते हैं जहां इनका दिल करता है। फिर एक और मामला बीच में आ जाता है कि जब ये सीवर मैन जाते हैं मौके पर, तो वो पहले जाकर कहते हैं 3000 दे दें, 2000 दे दें, फिर हम खोलेंगे। तो इस किस्म के जो मामलात हैं ये इंतजामिया के इल्म में भी है, लेकिन आज तक इसका तदारक नहीं किया जा सका। वो यही वजह है कि जब तक वासा के अफसरान दुरुस्त नहीं होंगे या उनको कोई अपनी सोच नहीं होगी महकमे को बेहतर बनाने की, तो ये सिलसिले इसी तरह से चलते रहेंगे। तो सर, फिर इसमें इसका मतलब है कि वासा के इदारे में भी अच्छी खासी करप्शन होती है। जी, ये मैं तो ये कहूँगा कि वासा वाहिद वो इदारा है जिसका बजट 2 अरब से ज्यादा है साल का, लेकिन वो 2 अरब रुपया जाता कहाँ है, वो कहाँ लग रहा है, किस जगह पे लग रहा है, किसी को पता नहीं है। ठेकेदार क्या कर रहे हैं, किसी को पता नहीं है। ठेकेदारों और अफसरान के दरमियान क्या बातें हैं, किसी को पता नहीं है। मसाइल जूं के तू हैं। हमेशा आए दिन ये भी है कि वासा के जो मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें भी नहीं मिलती, वो बाहर से पैसे भी लेते हैं। गटर वो उस वक्त तक नहीं खोलते जब तक वो बुलाने वाला शख्स उनको 2-3 हजार रुपए नहीं देता। आप कह रहे हैं कि 2 अरब सालाना बजट भी है इसका, तो फिर ये किस तरह ये मामला? देखें जी, वासा में करप्शन की ये सूरत हाल है कि आज से 8 साल कबल पंजाब हुकूमत ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कि पीने का साफ पानी, लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया किया जाएगा। वो क्या था कि इन्होंने पूरे शहर में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने थे, जगह जगह पे फिल्ट्रेशन प्लांट। इन्होंने 1 अरब रुपए का बजट रख के वो फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिए, उन पे 2-2, 3-3 मुलाजिम तैनात कर दिए। वो जो इनका प्रोजेक्ट था वो तकरीबन 1.5 अरब का प्रोजेक्ट था। आज जाके देख ले शहर में कि वो वासा के फिल्ट्रेशन प्लांट कहाँ हैं।
وہ جن کی مشینری کروڑوں کی تھیں وہ کباڑ میں بیچ دیے گئے. آج وہ اسی طرح سے وہ کمرے کھڑے ہوئے ہیں لیکن وہاں پلانٹ نہیں ہے, لوگوں کے لیے پینے کا پانی صاف نہیں ہے. تو یہ جو کرپشن کی جو شروع ہے معاملہ, کرپشن تو ہے اس میں, اور کرپشن بھی اس ٹیکنیکل طریقے سے ہے کہ ایک عام آدمی ان کی کرپشن تک نہیں پہنچ سکتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, کوئی پتہ نہیں ہے. آخر میں سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واسا کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے حکومت کو؟ دیکھیں جی, واسا کو بہتر کرنے کے لیے میں تو یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے واسا کا اپنا ایم ڈی تعینات کیا جائے, جس کو یہ پتا ہو کہ واسا کے مسائل کیا ہیں, واسا کے پرابلم کیا ہیں, عوام کے مسائل کیا ہیں, ہمارے وسائل کیا ہے, وہ اس کے مطابق اس کو پلان کرے گا. اگر اسی طرح سے باہر سے ایم ڈی منگوائے, اب کچھ عرصہ قبل یونیورسٹی سے کچھ لوگ منگوائے گئے, وہ یعنی کہ سیٹوں پر, ڈائریکٹر کی سیٹوں پر, یعنی ان لوگوں کو کیا پتا, ایک یونیورسٹی کا ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والا آفیسر ہے, وہ واسا میں آ کے اس کو کیا پتا گٹر کہاں سے بنتا ہے, اس کو کیا پتا یہ واسا کا مسائل کیا ہیں. تو اسی طرح سے جب تک واسا کا اپنا ایم ڈی لگایا جائے, وہ نہ لگایا گیا, اس وقت تک واسا بہتر نہیں ہو سکتا. دوسرا, جو ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں یعنی ڈائریکٹر فائنانس, ڈائریکٹر ایڈمن, ڈائریکٹر ریکوری, ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ بیٹھ کر لوگوں کے مسائل دور کریں, ان کے بلوں کو درست کریں. میں یہ بات بڑے وثوق سے کر رہا ہوں کہ اس وقت بھی 2021-22 کے بل آج تک واسا نے درست نہیں کیے کہ لوگ واسا کے دفتر کے باہر دھکے کھا رہے ہیں. تو جب تک واسا کے لوگ عوام کے, شہریوں کے, صارفین کے بل درست نہیں کریں گے اور ان کے مسائل دور نہیں کریں گے, واسا میں کسی صلح بہتری نہیں آ سکتی. اور بہتری لانے کا حل یہی ہے کہ اس کا اپنا ایم ڈی تعینات کیا جائے. ناظرین, پانی اور سیوریج جیسے مسائل ہم سب کے لیے اہم ہیں اور ان کا حل صرف اداروں سے ہی نہیں بلکہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. اگر ادارے اور عوام مل جل کر یہ کام کریں تو یہ سب مسائل حل ہو سکتے ہیں. حمید الحسن صاحب, پروگرام میں آپ کی شرکت کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنے قیمتی خیالات سے ناظرین کو آگاہ کیا. آئندہ ایک اور محکمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.